ایک بار کا ذکر ہے، ملک عراق میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام شہزادی الماس تھا۔ ایک بار بادشاہ دوسرے ملک کے دورے پر گیا تو واپس آتے ہوئے اس نے شہزادی الماس کے لیے بہت سارے تحفے لیے۔ جب بادشاہ واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو وہاں کے بادشاہ نے ایک چھوٹا اور نہایت خوبصورت بلی کا بچہ اس کے حوالے کیا کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اپنی صاحبزادی کو دے دیجیے گا، وہ بہت خوش ہوں گی۔ جب بادشاہ واپس آیا تو بلی کے بچے کو دیکھ کر شہزادی الماس بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ کی لائی ہوئی دوسری چیزوں کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی وقت لکڑی کے ماہی گیروں کو یعنی لکڑی کے کام کرنے والے لوگوں کو بلا کر بلی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر بنوایا گیا۔ اس گھر میں بچھونے کے لیے ریشم کا گدا اور تکیا تیار ہوا، پلیٹیں بنوائی گئیں، ایک دودھ پینے کے لیے اور دوسری پانی پینے کے لیے۔ شہزادی نے بلی کے گلے میں ایک جنزیر بھی پہنا دی اور بلی کا نام مانو رکھا گیا۔ اسی طرح ٹھاٹ باٹ سی رہتے ہوئے اس بلی کو 6 مہینے بیت گئے۔ شہزادی الماس کو بلی کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی بلی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ سخت پریشان ہوئی، دعا کر رہی تھی کہ اس کی بلی جلد سے جلد واپس آ جائے۔ کافی دیر بعد تمام کنیزیں جو بلی کو ڈھونڈنے گئی ہوئی تھیں وہ منہ لٹکا کر واپس آ گئیں اور کہنے لگیں، شہزادی صاحبہ، افسوسناک خبر ہے، بلی کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ نہیں ملی۔ ان کی بات سن کر شہزادی الماس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خبر محل میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ملکہ نے جب یہ خبر سنی اور اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو محل کے غلام اور کنیزوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ ہر حال میں مانو بلی کو تلاش کر کے حاضر کیا جائے۔ رات تک یہ تلاش جاری رہی مگر نتیجہ وہی، بلی کا نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ ملکہ اور بادشاہ کو تو بلی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر انہیں اپنی چہیتی اور لاڈلی شہزادی کی اداسی کا خیال تھا۔ جب کافی دن گزر گئے اور بلی نہ ملی تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کی گمشدہ بلی کو تلاش کر کے واپس لائے گا وہ 500 اشرفیاں انعام میں پائے گا۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہا، ابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ انعام کی اشرفیاں زیادہ کر دیں، ہو سکتا ہے زیادہ انعام کی وجہ سے کوئی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات مانی اور انعام کی اشرفیوں کی تعداد 1000 کر دی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، کوئی بھی بلی کو ڈھونڈ کر نہیں لا سکا۔ شہزادی الماس بھی اب مایوس ہو گئی تھی، وہ بھی رو دو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک روز شام کے وقت شہزادی باغ میں جھولا جھول رہی تھی کہ باورچی کا بیٹا وہاں آ گیا اور کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، آپ کی بلی ملی یا نہیں؟ شہزادی الماس نے اداسی کے ساتھ جواب دیا، نہیں ملی۔ باورچی کا بیٹا قریب آیا اور بولا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ جنگل میں چلی گئی ہے، جنگل میں بہت ساری بلیاں رہتی ہیں، اس دن وہ بلیاں محل میں آئی تھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بلی بھی انہی کے ساتھ چلی گئی ہو اور جنگل میں جا کر رہنے لگی ہو۔ باورچی کے بیٹے کی بات کو سن کر شہزادی فوراً جھولے سے نیچے اتری اور کہا، تم نے ہمیں بہت اچھی بات بتائی ہے، ہم کل جنگل میں جا کر اپنی بلی کو تلاش کریں گے۔ اگلے روز دربار کی چھٹی تھی۔ شہزادی الماس بادشاہ کے پاس پہنچ گئی اور اس سے جنگل جانے کی اجازت مانگی تو بادشاہ نے کہا، دوپہر کے کھانے کے بعد چلی جانا، ہمیں آج تو کوئی کام نہیں ہے، دربار کی بھی چھٹی ہے اور آج دربار نہیں سجے گا تو کیوں نہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس گھنے جنگل میں چلیں، ہم اپنی ننھی شہزادی کو یوں جاتا ہوا اکیلے نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بلی کو ہم ضرور ڈھونڈنے چلیں گے۔ شہزادی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شہزادی کے استاد جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے ان کو پڑھانے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خلاف معمول شہزادی بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، شہزادی صاحبہ، ہم آپ کو بہت دنوں بعد اتنا خوش دیکھ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شہزادی الماس نے مسکرا کر بڑے ادب سے کہا، استاد محترم، آج ہم اپنی بلی کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ باورچی کے بیٹے نے بتایا تھا
کہ وہاں بہت سی دوسری بلیاں بھی موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں پھر سے ہماری پیاری مانو بلی مل جائے گی۔ استاد صاحب نے کہا اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن شہزادی صاحبہ ایک بات میں ضرور کہوں گا آپ کے استاد ہونے کی حیثیت سے، پرندے اور جانور آزاد ہی اچھے لگتے ہیں، ان کو قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو پالنے والے ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور آپ نے تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت سا گھر بھی بنوایا ہوا تھا، لیکن جو خوشی وہ پرندے یا جانور اپنے جیسے پرندوں اور جانوروں میں رہ کر محسوس کرتے ہیں وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ سچ میں پرندے اور جانوروں کو قید نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پاس زبردستی نہیں رکھنا چاہیے، چاہے ہم ان کو محل میں شاہی مقام ہی کیوں نہ دے دیں۔ شہزادی صاحبہ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کے دانے پانی اور کھانے پینے کا انتظام کریں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کو ایذا یا نقصان پہنچائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو آزاد ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جس سے میری بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ بآسانی پہنچ جائے گی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی جانور یا پرندے کو بلا سبب نقصان پہنچایا یا مارا، وہ جانور قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی شکایت کرے گا اور اس کا قاتل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ایک اور روایت ہے، ایک بار کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کیا جانوروں سے نرمی کا سلوک کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی صلہ ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کسی بھی زندہ جاندار سے مہربانی کا سلوک کرنا انسان کو اللہ کے انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد محترم اتنے بڑے عالم دین کی باتیں سن کر شہزادی نے مؤدب لہجے میں کہا استاد محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو آج ہم اپنی بلی کی تلاش میں جنگل چلے جائیں، ہم اسے صرف ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بہت یاد آتی ہے، کیا ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے؟ استاد نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی بلی کو پیار سے دیکھیں، لیکن اگر وہ جنگل میں خوش ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے تو اسے لانے کی آپ کوشش مت کیجیے گا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اس نے کہا بالکل میں آپ کی بات کو مانوں گی۔ اب بادشاہ کے حکم پر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ بادشاہ، وزیر اور شہزادی الماس محافظوں کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہوئے۔ جنگل پہنچے تو ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈالا گیا۔ شہزادی الماس ادھر ادھر گھومنے لگی، وہ درختوں کے پیچھے ان کے اوپر جھاڑیوں میں نظریں دوڑاتی پھر رہی تھی۔ وہ باورچی کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں جس نے اسے بلی کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ بلی کی تلاش میں اس کی مدد کر سکے۔ باورچی کا بیٹا بھاگ بھاگ کر ہر طرف دیکھ رہا تھا، پھر اچانک شہزادی الماس کے کانوں میں اس کی آواز آئی شہزادی صاحبہ یہاں آئیے، دیکھیے یہ کیا ہے۔ شہزادی الماس دوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ اس نے دیکھا کہ باورچی کا بیٹا جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس کھڑا ہے۔ وہ قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میں ہری ہری گھاس اگی ہوئی ہے اور میدان کو چاروں طرف سے جھاڑیوں نے گھیر رکھا ہے، اور یہ دیکھ کر شہزادی کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہاں پر کئی بلیاں ادھر ادھر پھر رہی تھیں، پہلے باورچی کا بیٹا اور پھر اس کے پیچھے شہزادی الماس جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے میدان میں پہنچے تو ان کو دیکھ کر بلیاں جھاڑیوں میں چھپ گئیں۔ مانو مانو کہہ کر شہزادی الماس اپنی بلی کو آواز دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بیر کی جھاڑیوں کے پیچھے سے شہزادی الماس کی بلی مانو باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر شہزادی کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ مانو نے بھی اسے دیکھ لیا، وہ اس کے نزدیک آئی۔ شہزادی نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ میاؤں میاؤں کی آواز نکالتی ہوئی اس کی گود میں چڑھ گئی۔ خوشی سے شہزادی کا برا حال ہو گیا تھا، وہ اس کے جسم پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچانک شہزادی کے کانوں میں مہین مہین سی آوازیں آئیں، یعنی بہت نرم نرم سی پیاری پیاری ہلکی ہلکی آوازیں آئیں۔
म्याऊं म्याऊं। उसने देखा झाड़ियों में से 4 बिल्ली के खूबसूरत रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा। शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में ये खबर सबको मिल गई कि शहजादी की बिल्ली मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हुआ, अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानों को साथ ले लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा, अब मानो यहीं इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिम दीन ने हमें बताया कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर सब महल को वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया था जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो शहजादी की मोहब्बत आपने देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं, उस जगह पर जहां पर उस जैसी और भी बहुत सारी बिल्लियां मौजूद थीं। ये मोहब्बत हम सबको भी करनी चाहिए। खास तौर पर गर्मी के इस शदीद मौसम में आप परिंदों या जानवरों का बहुत ख्याल रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने आज की हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।